بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، اس سے پہلے محرم الحرام کی فضیلت کے سلسلے میں چند باتیں بتلائی گئی تھیں۔ آج محرم الحرام کی جو بدعات ہے اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ چونکہ محرم یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کا احترام اللہ رب العالمین نے اسی دن سے بتلا دیا ہے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ محرم کا اصل میں معنی ہوتا ہے کہ جو احترام کے لائق ہو، جو عظمت والا ہو، حرام کیا گیا ہو۔ تو چونکہ خصوصی طور پر جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں ظلم و زیادتی یہ منع ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہے، ادنا سا بھی اگر اسلام سے تعلق رکھنے والا ہے تو اسے یہ پتہ ہوگا کہ اسلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو گیا، اور اسلام وہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عمل کیا۔ لیکن موجودہ دور کے حساب سے جب دیکھا جاتا ہے تو بہت سارے ایسے کام دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا یہ اسلام میں معتبر ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں بتلا دیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یہ اللہ فرما رہا ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے یہ بات اللہ نے بتلا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، اس وقت اس آیت کو اتار کر کے یہ بتلا دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب دین میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور تمہارے لیے دین کے اعتبار سے اسلام کو میں نے پسند کیا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نام نہاد مسلمانوں کا ایک طبقہ اس حرمت والے مہینے کی جو حرمت ہے اس کو پامال کر دیا ہے، اور نئے نئے طریقے، نئی نئی شکلیں ایجاد کر لی ہیں۔ تو کیا اسلام کے اندر کچھ کمی تھا؟ کیا اسلام مکمل نہیں ہوا تھا؟ یہاں بہت سارے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جس کو اسلام نے بتلانے سے قاصر رہا، اور یہ نام نہاد مسلمانوں کو اس کا ابھی پتہ چل رہا ہے، کیا ان کے پاس وہی کا سلسلہ ہے جسے یہ لوگ دین کو کھلواڑ اور کھلونے بنا لیے ہیں کہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں اس میں ہم کریں اور جس طرح چاہیں ہم موڑیں اس کو؟ جی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دین یہ اللہ کا ہے، اور کسی بھی چیز کا لانا ختم کرنا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اب نبی کا سلسلہ نہیں ہے، اس لیے نہ تو بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے
اس طرح کے کام انجام دیے جاتے ہیں اور لوگ باعث تبرک اس کو سمجھتے ہیں اور بہت ہی خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی حقیقت کو جانیں کہ اس کی حقیقت ہے کیا اسلام سے اس کا کچھ لینا دینا ہے، کیا اسلام میں ایسا کچھ آیا ہے کہ یہ سب کرنا ہے۔ محرم الحرام میں خاص کر کے 10ویں تاریخ جو محرم الحرام کی ہے، اس تاریخ کو لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس تاریخ کو بہت کچھ ڈرامے کرتے ہیں جسے اسلام کے اندر روکا گیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے گمراہی کو اختیار کرنے کی؟ وہ یہ ہے کہ سنت سے دوری۔ اگر امت مسلمہ اگر آج سنت کو مضبوطی سے اگر پکڑ رکھی ہوتی تو آج اس طرح سے گمراہی کی طرف نہیں پھٹکتی، گمراہی کی طرف نہیں جاتی۔ وجہ یہ ہے کہ سنت سے دوری ہونے کی وجہ سے، سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو بھی مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے غیروں کا طریقہ، غیروں کا راستہ اختیار کرے گا، ایسوں کے لیے ہلاکت و تباہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، کہ اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج امت کی حال یہی ہے۔ امت میں سے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان گردانتے، غیروں کی تو بات ہی چھوڑ دے، جنہیں اسلام معلوم ہی نہیں، اسلام کے سلسلے میں وہ جانتے ہی نہیں، جنہیں اسلام کے بارے میں پتہ ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے لوگ ایسے کام میں پیش ہوتے ہیں، اس کام کو بہت ہی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، ایسا ہونا چاہیے، جبکہ اسلام میں کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اس کے لیے پروف اور ثبوت مطلوب ہے۔ کوئی بھی عمل اس مہینے کے اندر بہت سارے بدعات انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ محرم الحرام شروع ہوتے ہی بہت سارے واعظین، مقررین، علماء حضرات ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ محاسن حسین بیان کرتے ہیں۔ جی محاسن حسین بیان کرے، حرج کی بات نہیں ہے۔ اس مہینے کی جو عظمت، جو فضیلت ہے، حضرت حسین کی شہادت سے بالکل نہیں ہے، جی بالکل نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 50 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ جو کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، جس میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو المناک سانحہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 50 سال کے بعد ہوا، جبکہ اس مہینے کی فضیلت پہلے سے اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت سارے مقررین محاسن بیان کرتے ہیں۔ جی اسلام میں محاسن بیان کرنا منع نہیں ہے۔ حضرت حسین، حضرت حسن کے حوالے سے آپ محاسن بیان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے دشمنی کی گویا کہ مجھ سے دشمنی کی۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ بالکل واضح ہے، یہ جو واقعہ پیش آیا یا جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے لکھ دیا تھا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ اور حضرت حسین ہی کا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک محرم کو دیکھے، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، کیا وہ ہمارے لیے المناک نہیں ہے؟ کیا وہ قابل غور حادثہ نہیں تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، کیا وہ ہمارے لیے عبرت و نصیحت نہیں ہے؟ کیا ہم اس میں غور و فکر نہیں کر سکتے؟
کیا اس کے حوالے سے ہم نہیں سوچ سکتے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یا آل بیت سے محبت یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں غلو کریں، آپ حد سے آگے بڑھیں، کیونکہ حد سے آگے بڑھنا یہ گویا کہ حدود کی پامالی ہے جو اسلام میں منع ہے۔ کسی کی تعریف اس کی حد میں رہ کر کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محاسن بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر جو صحابہ ہیں، بہت سارے صحابہ جس پہ لعن و طعن کیا جاتا ہے، ان کی برائی کی جاتی ہے، ان کا تذکرہ کر کے ان دونوں پر لعن و طعن، خاص کر حضرت معاویہ اور معاویہ کے جو صاحبزادے یزید ہے ان پر لعن و طعن، گالی اور طعنہ زنی اور کیا کیا کرتے ہیں۔ کیا مسلمان کا یہی کام ہے کہ ایک دوسرے کو طعنہ زنی سے معصوم کرے، دوسرے کو برا بھلا کہے، صحابہ کو گالی دے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جس کے بارے میں اللہ راضی ہو گیا، وہ صحابہ پہ اس سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کے حوالے سے برا بھلا کرنا اور انہیں گالی دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس مہینے محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی بعض جگہوں کیا بلکہ اکثر و بیشتر جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے زیب و زینت پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ عورتیں اپنی آرائش ترک کر دیتی ہیں، زیورات اتار دیتی ہیں کہ یہ محرم الحرام کا چونکہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں نواسۂ رسول شہید ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے خصوصی طور پر انہیں پابندی لگا دی جاتی ہے کہ نہیں، زیب و زینت کی چیزیں استعمال نہ کریں۔ اس مہینے کے اندر جو غلط سوچ اور غلط چیزوں کو لوگ پھیلاتے ہیں یا اس کی تشہیر کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ سے خصوصی طور پر روکتے ہیں۔ جن میاں بیوی کی شادی کو ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، ان دونوں کو آپس میں ملنے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو وہ منحوس بچہ مانا جاتا ہے، بدقسمت مانا جاتا ہے۔ کیا اسلام میں محرم الحرام میں شادی کرنا منع ہے؟ کیا اسلام نے اس کے حوالے سے کچھ بتلایا ہے؟ بلکہ بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا نکاح ہوا۔ اگر اس حساب سے ہم محرم کو منحوس مان لیتے ہیں کہ اس میں نواسۂ رسول حضرت حسین کی شہادت ہوئی، جس کی وجہ سے اس مہینہ کو اگر ہم منحوس مانتے ہیں، تو سال کا کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ملے گا جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید نہ ہوئے، کوئی بھی مہینہ نہیں ملے گا۔ اس حساب سے سال کے 12 مہینے ہم ماتم منائیں، سال کے 12 مہینے ہی شادی نہ کریں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو تصور ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی لوگ سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، سیاہ جھنڈے بلند کرتے ہیں، اور سب سے عجیب و غریب بات تو اس مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں نوحہ کیا جاتا ہے۔ نوحہ چونکہ اسلام میں حرام ہے، اسلام نے نوحہ کرنے سے روکا ہے۔ اس مہینے میں محرم الحرام میں ایک کام جو بڑے زور و شور سے لوگ انجام دیتے اور کرتے ہیں، وہ ہے نوحہ کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جس کی وجہ سے لوگ ہر سال نوحہ کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں نوحہ یہ حرام ہے۔ صرف بیوہ کے لیے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے 4 مہینے اور 10 دن تک ہے کہ وہ سوگ منائے گی۔ عام آدمیوں کے لیے ہے کہ 3 دن تک ہے، لیکن یہ نوحہ ویسے بھی منع ہے۔ نوحہ جس میں چیخا اور چلایا جاتا ہے، جس میں گریبان چاک کیا جاتا ہے، جس میں لوگ رخسار نوچتے ہیں، گال نوچتے، یہ منع ہے اسلام میں۔ تو یہ نوحہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی لوگ نوحہ کرتے ہیں، کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں،
چہروں پر تماچے مارتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ زنجیروں اور چھریوں سے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ یہ بالکل قرآن کریم نے جو محرم الحرام کی فضیلت کو واضح کیا ہے نا، اس کے برخلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ یہاں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، خود چاقو مارتے ہیں، اور عجیب و غریب تماشا ہوتا ہے۔ یہ نوحہ اسلام میں منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے نوحہ کیا، جس نے رخسار اور منہ پر تماچے مارے، گریبان چاک کیے۔ تو نوحہ یہ اسلام میں منع ہے، نوحہ کرنا اسلام میں منع ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی بہت سارے عجیب و غریب تماشے دیکھنے کو ملتے۔ بہت سارے لوگ سبیل کے نام سے لگاتے ہیں اور سبیل پلاتے ہیں لوگوں کو۔ حسین کے نام پہ لوگ سبیل لگاتے ہیں، شربت پانی وغیرہ پلانے کا بندوبست کرتے ہیں کہ حضرت حسین کی جس دن شہادت ہوئی اس دن انہیں پانی سے روک دیا گیا۔ یہ من گھڑت قصے اور کہانیاں کہاں کہاں سے لوگوں نے لے آئے۔ بہت سارے اس طرح کی قصے اور کہانیاں ہیں جو بے بنیاد ہیں۔ یہ رافضیوں اور شیعوں کی کتاب میں موجود ہیں، ہمارے اسلام میں نہیں ہے ایسا۔ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے کہ انہیں پانی سے روک دیا گیا۔ اس کے لیے سبیل لگاؤ اس دن۔ اس مہینے کے اندر جو ایک عجیب و غریب کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ ہے تعزیہ داری۔ تعزیہ داری کی حقیقت ہے کیا؟ اصل یہ آیا کہاں سے؟ اصل میں تعزیہ یہ تعزیت سے لیا گیا ہے، جو عربی میں تعزیت ہے کہ کوئی بندہ کسی مصیبت میں گھر جائے تو انہیں تسلی دلا کر کے ان کے غموں کو ہلکا کیا جائے، یا کسی کے ہاں میت ہو جائے تو جا کر کے مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرے اور انہیں تسلی دلائے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ یہ تعزیت ہے، اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اسی تعزیت سے لوگوں نے تعزیہ بنایا کسی اور معنی میں، لوگوں نے موجودہ دور میں کسی اور معنی میں اس کو استعمال کرنے لگا۔ اور یہ تعزیہ اصل میں جو بنایا گیا ہے یہ حضرت حسین کے نام پر، یہ ایک مزار کی شکل ہوتی ہے جسے لوگ لکڑی سے بناتے ہیں، اور ان تعزیوں کو رنگ برنگے کاغذوں سے آراستہ کرتے ہیں، انہیں مزین کرتے ہیں اور انہیں تعزیہ حسین یا تعزیہ کربلا کے نام دیتے ہیں۔ یہ جو تعزیہ ہے جسے انسان خود بناتا ہے یا لوگ خود بناتے ہیں، لکڑی سے بناتے ہیں، بانس سے بناتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے اس میں عجیب و غریب تماشا ہوتا ہے کہ اس کی عزت و تکریم بہت زور و شور سے کرتے ہیں، اس قدر عزت کرتے ہیں کہ عبادت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لکڑی کو جس کو اس نے کاغذوں سے مزین کیا ہوتا ہے، عبادت کرتے ہیں لوگ۔ عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ جا کر کے وہاں دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، نظر و نیاز مانتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کے ارد گرد طواف کرتے، چکر لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کام اسلام میں منع ہے۔ اس لیے منع ہے کہ یہ سب عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں، یہ نظر و نیاز، یہ منتیں، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ غیروں کے لیے یہ نظر و نیاز ماننا، غیروں سے جا کر کے دعا کرنا جس کو خود بنایا ہے، یہ تو بالکل ہندوؤں کی طرح ہے۔ جس طرح ہندوؤں میں ہوتا ہے نا، دسہرے وغیرہ بناتے ہیں، دسہرہ میں 10 دنوں کے لیے، یہ مسلمانوں میں وہی شکل آ گئی کہ ہندوؤں بہت ساری رسمیں ایسی ہیں کہ ہندوؤں سے یہ گھس آئی ہیں مسلمانوں میں، اور مسلمان بہت ہی
تیزی سے اس کو مان لیتی ہے اور کہتے کہ ہاں ہم کیوں نہ کریں۔ اسلام میں یہ سب کرنا منع ہے۔ یہ تعزیہ یہ بعد کا پیداوار ہے، بعد میں لوگوں نے، شیعوں نے، رافضیوں نے پیدا کیا، بہت بعد کے، بلکہ 341 ہجری کا یہ معاملہ ہے، تب سے یہ شروع ہوا ہے۔ کچھ جگہوں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مہینے کی محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں آگ بھڑکائی جاتی ہے، اس پر لوگ اچھلتے کودتے ہیں، بچے راستوں اور گلیوں میں یا حسین کہہ کر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس مہینہ میں عجیب و غریب لوگ عقیدے رکھتے ہیں کہ اس مہینہ میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بدقسمت سمجھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ سب جہالت ہے، یہ سب دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دین سمجھنے کی کوشش کرے۔ دین سے دور ہونا یہ اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی کی طرف لے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے غیروں کے راستے کو اختیار کرنا اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی کی طرف لے جانا ہے۔ اسلام کو سمجھیے، اسلام کو جانیے اور غیروں کی نقالی سے آپ پرہیز کیجیے۔ اسلام لے کر کے اٹھیے اور بیٹھیے۔ اسلام نے جو کرنے کو کہا ہے وہ کریں، جس کی کوئی حقیقت نہیں اسلام میں، اس کو اسلام میں گھسانے کی کوشش مت کیجیے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اسلام کو پڑھیے، اسلام کو سمجھیے اور اسلام کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ اسلام یہ امن و آشتی کا دین ہے۔ دوسروں کے دیکھا دیکھی اس میں کسی کی بات نہیں چلے گی۔ جو حق ہے وہی بات آپ اپنائیے اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔